سلائیڈ اوپن کر دیں جی، اور آواز میری ٹھیک آ رہی ہے تو بتا دیجیے۔ سلائیڈز اوپن کر دیں جی، اور آواز آ رہی ہے تو بتا دیں۔ اوکے، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے وائی پاکستان۔ ہم نے ریسنٹلی 14 اگست کا موقع تھا، اور اس سے پہلے اس کی باقاعدہ موومنٹ چلائی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم اسٹیٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب اس کے لیے آج کا جو سیشن ہے اس کے دو مقاصد ہیں آپ کے سامنے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے سارا معاملہ کیا ہے، جو پاکستان بنا ہے اور اس کو بننے کے بعد جو اس کے بیسک آبجیکٹیوز تھے، اس کو ہم نے کس حد تک چیز کیا ہے۔ اور جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کام کیا ہے، یعنی اب تک ہم نے جو پاکستان کی اسٹیٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کو ایز این اسٹیٹ ہم نے پروموٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اس سب کے اوپر جو کوشچنز اٹھتے ہیں وہ بھی ساری چیزوں کے اندر ایڈریس کیے جائیں گے۔ تو جو اس کو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں 20th سینچری کی شروعات سے، کہ جہاں پہ انڈین فریڈم موومنٹ تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، جو آئیڈیالوجی تھی اس کے پیچھے انڈین فریڈم موومنٹ کی، اور ساری دنیا کے اندر جو فریڈم موومنٹس چل رہی تھیں، ان ساری کی ساری فریڈم موومنٹس کے بیک گراؤنڈ کیا تھے، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے اس سارے پروسیس کے اندر، کہ دنیا کے اندر جتنی تحریکات چل رہی تھی، دنیا کے اندر جتنی بھی موومنٹ چل رہی تھی، ان کے کیا بیک گراؤنڈ تھے، تو آپ کو اس ساری کی ساری جو نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر نہیں ہوگی، اس کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا اچیو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دل میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ آئندہ آپ نے کیا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ تو اس لیے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور میں چل کیا رہا تھا۔ انڈین فریڈم موومنٹ ہو، ایجپٹ کی فریڈم موومنٹ ہو، یا دنیا کے اندر جتنی بھی اپنا قومیں ہیں، ان کی فریڈم موومنٹ کس بیس پہ چل رہی تھی۔ انڈین فریڈم موومنٹ کو فار سیک آف آرگومنٹ لے لیں، فریڈم موومنٹ وہ کس بیس کے اوپر چلا رہے تھے؟ برٹش یہاں پہ موجود تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہندوستانی ہیں وہ ایک قوم ہے، یعنی انڈینس ایک قوم ہے۔ کس بیس پہ ایک قوم ہے؟ وطن کی بیس پہ۔ وطن کیا ہے؟ کہ مٹی، زمین کا ایک ٹکڑا، اس کی بیس کے اوپر ہم ایک قوم ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بنگال سے شروع ہوتا ہے اور مالاکنڈ تک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا انڈیا کے اندر آتا ہے، اور یہ کس بیس کے اوپر بنتا ہے؟ وطن کی مٹی کی بیس کے اوپر، اور آگے سے پھر خراسان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تقسیم کار ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ آپ برٹش باہر سے آئے ہیں اور آ کے ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں، ہم ہندوستانی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور قوم کس بیس کے اوپر ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے یہ سارا، یعنی یہاں سے اگر آپ شروع کریں، بنگلہ دیش سے، بنگال سے شروع کریں اور بالاکنڈ تک جائیں، تو ہم ایک دیس ہیں، ہم ایک وطن ہیں، ہم اپنا ایک الگ وطن رکھتے ہیں، الگ ایک شناخت رکھتے ہیں۔ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی یعنی زبان الگ ہے، ان کی رنگتیں الگ ہیں، وہ ایک الگ قوم ہے، اور ان کا ایک الگ وطن ہے۔ اور یہ سارا وطن اپنی تاریخی اعتبار سے کیا ہے؟ ہندوستان، انڈیا، بھارت۔ تو یہ ہماری ایک الگ سیپریٹ آئیڈینٹی ہے۔ آپ لوگ اس کے اوپر آ کے قابض ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مذہب کی تفریق نہیں تھی کہ ہمارا مذہب اور ہے اور آپ کا مذہب ہو رہا ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مذہب کی تفریق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اس چیز کو سامنے رکھا تھا کہ یہاں پہ ہم نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہے ہماری، اور یہاں سے آپ چلے جائیں۔ یہاں پہ رہنے والے اس ہوم لینڈ کے اندر ایک نیشن ہے، ان کو آپ انڈینس کہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ باہر نکل جائیں اور جا کے اپنے دیش کے اندر، اپنے وطن کے اندر جہاں پہ آپ موجود ہیں، وہاں پہ جا کے حکومت کریں، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو یہ فریڈم موومنٹ تھی جو کانگریس چلا رہی تھی، جس کی بیس یعنی گاندھی نے، نہرو نے رکھی تھی۔ اور اپنی وحدت کی بنیاد، اپنی اجتماعیت کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی وطن، یعنی یہ جو ہمارا وطن ہے، جو مٹی ہے، یہ دیش ہے، یہ ہماری بیس ہے۔ اس کی بیس کے اوپر ہم ایک نیشن ہیں، اور اس بیس کے اوپر وہ اپنی ایک موومنٹ چلا رہے تھے۔ اسی طرح دنیا کے اندر دیگر موومنٹس بھی ایسے ہی چل رہی تھی۔ ایک کہتا تھا کہ ہم فرعون کے اولاد ہیں، ہم مصری ہیں، ہمیں الگ وطن دیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کسرا کی اولاد ہیں، ہم
اس کی اولاد ہیں، ہم فارسی ہیں، تو ہمیں الگ ایران دیں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر یہ جو قومیں ہیں یہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں، کوئی نسل کی بنیاد پہ، کوئی وطن کی بنیاد پہ موومنٹس چل رہی تھی باقاعدہ ساری دنیا کے اندر. کہ یہاں تو وہ اپنا سلسلہ نسب کسی کے ساتھ جا کے جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کی اولاد ہیں اور ہم سب جمع ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک الگ وطن دیں. اور کوئی کہتے تھے کہ ہمارا یہ وطن ہے دنیا کے اندر، یہ تاریخی عوامل کی حیثیت سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، تو ہمیں اس اعتبار سے ایک الگ وطن دیں، ایک الگ سیپریٹ آئیڈینٹی ہے ہماری، اس کے اعتبار سے ہمیں آزاد کر دیں، یہاں سے نکل جائیں. یہ دو طریقے سے دنیا کے اندر موومنٹس چل رہی تھی. یہاں رنگ کی بنیاد کے اوپر بھی یعنی ریسزم تھا، وہ زبان کی بنیاد کے اوپر بھی چل رہی تھی جو جرمنس تھی. تو اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ ساری موومنٹس چل رہی تھی. اس سارے پس منظر کے اندر مسلم لیگ ایک طرح سے پیدا ہوئی ہے. اور یہاں پہ شروع میں ان کے کوئی ویسے مین آبجیکٹیو نہیں تھے لائک جو بعد میں جا کے بنے ہیں. شروع میں ایک جسٹ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت کی حیثیت سے جو انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کر کے چلا سکے، اس طریقے سے ایک نئی جماعت بنی تھی. تو یہ سارا دنیا کے اندر اس ٹائم پہ ایک سینیریو چل رہا تھا. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی خلافت ٹوٹ گئی، خلافت عثمانیہ کا انہدام ہو گیا اور سب کانٹیننٹ کے اندر خلافہ موومنٹ چلنا شروع ہوئی. اور اس موومنٹ کو مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا شوکت علی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اور دیگر ڈاکٹر اقبال نے، اس طرح سے بہت سے لوگوں نے چلایا کہ مسلمانوں کا ایک مین مرکز قائم تھا اس ساری موومنٹس کے اندر جو رنگ و نسل کے تعصبات سے پاک. یعنی جو عثمانیہ کی سلطنت تھی وہ مسلمانوں کا مرکز تھا کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان جو تھے وہ بلا تفریق رنگ و نسل اس کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، جبکہ ساری دنیا کے اندر جو موومنٹس چل رہی تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. اب وہ ٹوٹ گیا مرکز. تو یہاں سے کسی طریقے سے انڈیا کے اندر خلافہ موومنٹ شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے ہماری جو مرکزیت ہے عثمانیہ کی صورت میں، ہماری ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے. تو یہ اس تحریک کے اندر ڈاکٹر اقبال نے اپنا یعنی اپنا رول پلے کیا، مولانا آزاد نے اپنا رول پلے کیا اور بہت اپنے آبجیکٹیوز لے کے اٹھے، لیکن بہرحال وہ موومنٹ فیل ہو گئی کیونکہ خلافت ٹوٹ گئی اور وہ یعنی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور عطا مصطفیٰ کمال نے بھی اس کے اندر جو بغاوت کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی بھی ایک الگ وطن بن گیا، ایک چھوٹا سا استنبول ان کو لے لیا. اور اسی طریقے سے شام الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، عراق الگ ہو گیا، عرب الگ ہو گیا. وہ عربوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں، ہمیں الگ وطن دیں، ترکوں نے کہا ہم ترک ہیں، ہمیں الگ وطن دیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایرانیوں نے کہا کہ ہم فارس سے ہیں، ہمیں الگ وطن دیں. مصریوں نے کہا ہم مصری ہیں، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہمیں الگ وطن دیں. تو اس طریقے سے وہ ساری نیشنز کے اندر تفریق ہو گئی ان کی، وہ ٹوٹ گئی اور بٹ گئی الگ الگ قوموں کے اندر. اور اس طرح سے یہ خلافت ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے وہ دنیا کے اندر سے ختم ہو گئی. تو ایک پوری یعنی دنیا کے اندر جو بیک گراؤنڈ اس کا اگر آپ پوری موومنٹ کا دیکھیں تو یہ تھا کہ یہاں پہ جو مسلم سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، جو مسلمانوں کا الگ تشخص تھا ایک خلافت کی صورت میں قائم تھا، وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، بکھر گیا. اور دنیا کے اندر نیشن سٹیٹس وجود میں آنا شروع ہو گئی. نیشن سٹیٹس تھیں کہ ہم قوم ہیں وطن کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ، تو ہمیں الگ ایک وطن دے دیں جہاں پہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو اسی طریقے سے ایران وجود میں آیا، عراق وجود میں آیا، مصر وجود میں آیا، ترکی وجود میں آیا، عرب وجود میں آیا. ماڈرن دور کے اندر جو ماڈرن اگر آپ ورلڈ کے اندر دیکھیں تو اس طریقے سے یہ ساری سٹیٹس وجود میں آئی اور اس طرح سے یہ سارا کام چل رہا تھا دنیا کے اندر. اس سارے پروسیس کے اندر سلائیڈ آگے کر دیجئے کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک تھیوری پیش کی گئی. اور یہ تھیوری کس نے پیش کی؟ یہ پیچھے تو اس کی سر سید احمد خان تھے، لیکن یہاں پہ ایک آگے آگے چل کر اس کو لیڈ کیا ڈاکٹر اقبال نے، محمد علی جناح نے اور بہت سے ایسے لوگ تھے. یہ تھیوری کیا تھی؟ یہ تھیوری تھی ٹو نیشن تھیوری. اس کو آپ نظریہ پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں. تو اچھا اس تھیوری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے اس تھیوری کو ایکسپلین کر سکتا ہے ٹو نیشن تھیوری کو اس پہ بریفلی کہ یہ تھیوری کیا کہتی ہے؟ اس سارے پرسپیکٹو کے اندر سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں اگر کوئی چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہے تو آپ کے پاس آپ اس تھیوری کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور پلیز وائس نوٹ پہ کریں اس پہ، یعنی جلد از جلد جو ہے اگر کوئی اس کے اوپر اپنا اسپیکر اوپن کر کے تو کوئی بات کہنا چاہتا ہے کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیا چیز ہے. اینی ون؟ اوکے. ٹو نیشن تھیوری یہ ہے کہ
آپ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں صحیح ہے قاسم بھائی، آپ جس طرح سے دنیا کے اندر بات کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر آپ ایک موومنٹ کھڑی کی ہوئی ہے، آپ نے انڈین فریڈم موومنٹ تھی، جس کی بیس یہ تھی کہ ہندوستانی ایک قوم ہے، یعنی وطن کی بنیاد پہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ تو یہ اپنی قومیت کی بنیاد وطن رکھ رہے ہیں کہ یہ وطن ہے، اس کے اندر موجود ہم سارے کے سارے لوگ ہندوستانی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک دھرتی کے بچے ہیں، ہماری ایک دھرتی ماتا ہے، اور ہم اس کے اندر رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں۔ ہمارا ایک وطن ہے، ایک قبلہ ہے، ایک قوم ہے، ایک روایات ہیں، ایک تہذیب ہے، ایک معاشرت ہے۔ یہ انڈین فریڈم موومنٹ تھی، جس کے اندر ان کی تھیوری تھی اپنے وطن کے بارے میں کہ ہمیں اس طریقے سے، ہماری فریڈم موومنٹ اس بیس پہ کھڑی ہوئی تھی، انڈین فریڈم موومنٹ۔ اس کے بالکل اپوزٹ کے اندر جو ایک ٹو نیشن تھیوری پیش کی گئی، وہ کن لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی؟ مسلم لیگ کی طرف سے۔ اور ان میں سے اس کے مین پائنیئر کون تھے؟ سب سے پہلے اس کو پروموٹ کرنے والے علامہ اقبال تھے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک ہی قوم ہے اور ہم وطن کی بنیاد پہ ایک قوم ہے۔ ہم وطن کی بنیاد پہ قوم نہیں ہے، وطن کی بنیاد پہ ہم آپ کی قومیت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ اپنی قوم کو وطن کی بنیاد پہ بناتے ہوں گے، ہم نہیں بناتے۔ انہوں نے پھر اس طریقے سے اس چیز کو واضح کیا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کہ وہ اپنی اجتماعیت کس بیس پہ بنا رہے ہیں، وہ اپنی قوم کس بیس پہ بنا رہے ہیں، یورپ بنا رہا ہے، انڈیا بنا رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں کس بیس پہ؟ یا نسل کی بنیاد پہ، یا وطن کی بنیاد پہ۔ لیکن نہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قومیت ہے مسلمان ہونا۔ ہماری قومیت یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہماری قومیت یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہماری قومیت مسلم ہے۔ یہاں سے یہ ٹو نیشن تھیوری، جس کو آپ مسلم نیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پیش کیا گیا کہ ہم مسلمز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے۔ اور نیشن کس چیز کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے؟ ایک الگ سیاسی نظام کو، ایک الگ سوشل سسٹم کو، ایک الگ اکنامک سسٹم کو، ایک الگ قسم کی سویلائزیشنل اور کلچرل ویلیوز کو، سوشل ویلیوز کو۔ ان کے سیپریٹ ہیروز ہوتے ہیں، ان کی سیپریٹ کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں، سیپریٹ پولیٹیکل سسٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی اپنی موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے اسلام، اس کو آپ اس طریقے سے مذہب نہ سمجھیں کہ جیسے آپ کرسچینٹی کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اس چیز کی بیس اقبال نے ڈالی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے ڈالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس چیز کو یہیں سے پیش کیا تھا کہ آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی ہے، تو وہ مسجد کے اندر یا گرجے کے اندر آپ نے اس کو بند کر دیا ہے، یا ویٹیکن کے اندر آپ نے اس کو بند کر دیا ہے۔ اسلام ویسا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے کلچرل نارمز ہیں، ہماری اپنی کلچرل ویلیوز ہیں، اپنی سویلائزیشن ہے، ہمارا اپنا سوشل سسٹم ہے، ہمارے ہیروز الگ ہیں۔ آپ یہ امیجن بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، ہندوستانی قوم ہے؟ نہیں، ہم مسلمان قوم ہیں، ہم ایک سیپریٹ قوم ہے، اور ہم اپنا الگ وطن چاہتے ہیں۔ ہمارا وطن جو ہے وہ مٹی کی بنیاد پہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اسی کے بارے میں اقبال نے وہ بھی شعر بھی کہا کہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ کہ آپ کا دیس یعنی آپ کا جو وطن ہے وہ مٹی کی بنیاد پہ، پیس آف لینڈ کی بیس کے اوپر نہیں بنتا، بلکہ آپ کا وطن جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ آپ کا وطن ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کی بیس کے اوپر آپ ایک قوم۔ تو اس چیز کو اقبال نے پیش کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو قبول کر لیا، یعنی اس تھیوری کو انہوں نے قبول کیا۔ اور اس کے کتنے بڑے وہ پائنیئر تھے، ذرا ان کی چند سٹیٹمنٹس آپ یہاں پہ پڑھیں کہ پاکستان came into existence when first Hindu converts to Islam۔ کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا کہ جس دن پہلے ہندو نے اسلام کو قبول کر دیا۔ یہ یعنی ہم تو اسی دن ایک الگ قوم بن گئے تھے۔ ایک جگہ اور انہوں نے فرمایا کہ وہ سمبل آف یونٹی از ناٹ لینڈ اور ریس، اٹ از اسلام۔ یعنی ہم نسل یا زمین کی بنیاد کے اوپر اپنی اجتماعیت قائم نہیں کرتے، بلکہ اسلام کی بنیاد کے اوپر اپنی اجتماعیت قائم کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ڈیمانڈ فار پاکستان از ناٹ اے ڈیمانڈ فار اے لینڈ، اٹ از ڈیمانڈ فار پلیس ٹو امپلیمنٹ اسلامک پرنسپل۔
اب اس سارے سینیریو کو اگر آپ سامنے رکھیں، ایک اور جگہ پہ انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ وہ کون سی چٹان ہے جس پہ اس ملت کی عمارت استوار ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ایک پورا ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیچ کا حصہ ہے جس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے. ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں ہے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کون سا لنگر ہے جو اس امت کی، اس ملت کی کشتی کو محفوظ کیے ہوئے ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس کے اوپر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ چٹان، وہ اپنا لنگر جو ہے وہ خدا کی کتاب قرآن مجید. تو اس ساری چیزوں کو انہوں نے ایک الگ سے ایک سیپریٹ وے کے اندر رکھ کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک مذہب ہے، ہم ایک چھوٹا سا یعنی طبقہ ہے جس کو مسجد کے اندر بند کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. ہم ایک الگ قوم ہے. ہم اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک الگ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی قائم کریں جس کے اندر ہم ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کو اپنا سکیں، ایک ہم سیپریٹ ہوم لینڈ قائم کریں اور وہاں پہ اسلامک پرنسپلس کو امپلیمنٹ کر سکیں. یہ بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹوٹل ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں نظریہ تھا. سلائیڈ آگے کریں. تو یہاں پہ پہلے تو آپ ان کے یعنی سارے ویو کو دیکھیں کہ تحریک خلافت جو ٹوٹی ہے، اس کے بعد تحریک خلافت جو ناکام ہوئی ہے یا خلافت ٹوٹی ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ بر صغیر کے اندر ساری دنیا میں جب اس طرح سے قومیں بن رہی ہیں اور اس طریقے سے ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں، وطن وجود میں آ رہے ہیں کہ کوئی قوم بن رہی ہے وطن کی بنیاد پہ، کوئی نسل کی بنیاد پہ، اس طریقے سے ان کو ایک سیپریٹ اسٹیٹس مل رہی ہیں اور مسلمانوں کی مرکزیت کا انہدام ہو چکا ہے. تو یہاں پہ بر صغیر کے اندر ایک صدا اٹھتی ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے والے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ اسٹیٹ قائم ہو جس کی بنیاد اسلام ہے. ہم ایک الگ اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد کلمہ توحید ہو، جس کی بنیاد نہ نسل ہو نہ وطن. یہ بڑے صغیر کے اندر ایک صدا اٹھتی ہے، اور کس ماحول کے اندر کہ جب مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ گئی ہے، اور اس کو ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب اسلامی ریاستوں کا انہدام ہوا ہے اور قومی ریاستیں بن گئی ہیں ساری کی ساری، یا وطنی ریاستیں بن گئی ہیں ساری کی ساری، تو اس سارے سینیریو کے اندر ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ قائم کرنی ہے کہ جہاں پہ جس کی بیس مذہب ہو، نہ وطن ہے، نہ نسل ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں، نہ لینڈ ہے. تو اسلام کی بنیاد کے اوپر ہم نے ایک اپنی اجتماعیت قائم کرنی ہے. تو اس سارے سینیریو سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے، جو اقبال کے کوٹ سے بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ عرب امپیریلزم کو ہم ختم کریں گے، وہ یہ تھا کہ جو خلافت عثمانیہ کا انہدام ہوا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر آپ ایک الگ اسٹیٹ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. خلافت ٹوٹ گئی ہے تو اب آپ نے اس کے ایک ریپلیسمنٹ آپ اسلامی اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تحریک خلافت سے تحریک پاکستان تک جو ساری کی ساری آپ کے سامنے ایک منظر نامہ آیا ہے، یہ ابھی بیک گراؤنڈ ہے اس ساری موومنٹ کا. یہ ساری یہ جو یہاں پہ معاملہ ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جس وقت دنیا کس طرف چل رہی ہے، ایک دنیا کی فضا عمومی کس طرف چل رہی ہے، اور اس وقت چند لوگ ہیں وہ ایک الگ قسم کا مطالبہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ دنیا کے اندر لے کے آنی ہے جس کی بیس مذہب ہو، اور اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم ایک عالمگیر اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جب وہ اسٹیٹ بن گئی ہے، اب تو یہ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جناح تھا وہ اپنے پاس سے اس طرح سے یا مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے یا سیاسی مقاصد کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا. تو یہاں پہ چند چیزیں ہیں پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسد کو، یہ کون تھے؟ یہ ایک جوئش اسکالر تھے. ان کو پہلے ڈاکٹر اقبال نے مسلمان کیا. مسلمان کرنے کے بعد انہوں نے بخاری شریف کا، مسلم شریف کا پہلا ترجمہ انگریزی کے اندر کیا. اس کے بعد اس کی شرح وضاحت کی، اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی. اس کے بعد یہ ایک کامیاب قسم کے مسلم ریوائولسٹ تھے. ان کو پاکستان کا فورن منسٹر لگایا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا معاملہ کیا کہ آپ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات پڑھیں.
اس کتاب کے اندر وہ جو مولانا مودودی کی تقریریں وہ کہاں پہ؟ ریڈیو پاکستان پہ. تو پاکستان کا جو میڈیا سیل تھا اس وقت ریڈیو پاکستان تھا. تو وہ قائد اعظم نے مولانا مودودی کے حوالے کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک اسلامک سٹرکچر بنائیں، اسلام کا نظام حیات جو ہے وہ بنا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کریں جس کے اوپر وہ عمل کر سکیں. تو ہم آپ کو ریاستی مشینری دیتے ہیں، ریاستی سہولیات دیتے ہیں، جہاں تک آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ بنائیں اسلام کا نظام. کیا ہے اسلامی نظام؟ اسلام کا سوشل سسٹم کیا ہے، پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، ماڈل سسٹم کیا ہے، ایک جو مسلمانوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ اسپرچل سسٹم کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بنائیں، اور آپ بنا کے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کریں. اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے، اسٹیٹ کے لیے آپ کی اسٹیٹ کی آپ کو جو خدمات درکار ہیں اسٹیٹ آپ کو دے گی، تو آپ جو چاہیں آپ کریں یہاں پہ آ کے. تو مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے پھر اس چیز کا انتخاب کیا کہ وہ ریڈیو پاکستان کا یوز کریں اور آل اوور دا پاکستان جو ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا شروع کریں. تو یہ جو ساری آپ نے اسلامی نظام زندگی کے اندر اسلام کا نظام حیات پڑھا ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامک مورل سسٹم اور اسلامک اسپرچل سسٹم، یہ جو سب کچھ آپ نے پڑھا ہے سوشل سسٹم سمیت، یہ کہاں پہ مولانا نے بیان کیا تھا؟ یہ ریڈیو پاکستان پہ کیا تھا. اور پاکستان کے اندر موجود ایک بندہ جس کے پاس ریڈیو تھا وہ اس کو سنتا تھا. تو جو مین میڈیا سیل تھا وہ مولانا مودودی کے حوالے کیا اس وقت جو موجود تھا. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے اوپر قائد اعظم نے ایک اسپیچ کی، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ آئی شیل واچ ود کیننس the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to the humanity the message of peace and which alone can save and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. یہاں پہ جو آپ سودی نظام چلا رہے ہیں اس وقت دنیا میں، پاکستان کے اندر بھی، اس چیز کی بیس کے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا تو قائد اعظم نے پہلے ہی اس چیز کو سامنے رکھ دیا تھا کہ ہم ویسٹرن اکنامک سسٹم کو نہیں اپنائیں گے، ہم ایک ایسا اکنامک سسٹم یہاں پہ اپنائیں گے، اس کا آغاز کریں گے، اس کو بنانے کی کوشش کریں گے جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. کیونکہ جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ نہ تو انسانیت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بینگ اے مسلمس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسا سسٹم پیش کریں اسلامک اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ انسانیت کے جدید مسائل کا حل کر سکے اور اسلام کا ایک پرامن پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہ پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم کی پالیسیز آپ کو بظاہر نظر آتی ہیں. ایک اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ایک بندہ تھا غلام محمد پرویز، تو وہ طلوع اسلام جو قائد اعظم اپنا علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی اس کی بیس کے اوپر جو اسلامک رینیسانس تھی وہ غلام محمد پرویز کے حوالے کی قائد اعظم نے. لیکن غلام محمد پرویز بعد میں جا کے 1970s میں کچھ اور بن گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اور مولانا مودودی ایک ہی پیج پر تھے. تو یہ جو سارا معاملہ تھا اپنا قائد اعظم کا جو انہوں نے پاکستان بنانے کے بعد اس کو ایفرٹ کی تھی اس کو اسلامائز کرنے کی، یہ آپ کے سامنے آتی ہے. اگلی سلائیڈ اوپن کریں. یہاں پہ کچھ آپ کے سامنے میں چیزیں پیش کر رہا ہوں، وہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اینڈ پہ جا کے پیش کروں گا، لیکن پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں. اب پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی گئی جس کو آپ قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اس کے چند نکات تھے آپ کے سامنے. اس کے نکات یہ تھے کہ ریاست کا مالک اللہ ہو، ہم نہیں ہیں، انسان نہیں ہے. اس ریاست کا اصل مالک اللہ ہے، یہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس لیے اس کے اندر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی قانون سازی. یہ آبجیکٹیو ریزولوشن یہ پاکستان کے آئین جو 1956 ہے، 1971 ہے اور 62 ہے، اس سب یہ جتنے بھی آئین بنے ہیں اس کے اندر قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا ہے اور باقاعدہ آئین کا درجہ اس کو دیا گیا ہے جنرل ضیاء الحق کے طور پر. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو یعنی سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، کہ یہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، یہاں پہ انسان کی حاکمیت نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی، یہاں پہ جو انسان ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس سسٹم کو رن کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی جو اصل حیثیت ہے
وہ یہ ہے کہ امانت یعنی جو امامت یا آپ سمجھ لیں اس کو نیابت یا خلافت کی حیثیت سے اس کو رن کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساورینٹی اللہ کے پاس ہوگی اس کی، اس اسٹیٹ کی۔ تیسرا یہ کہ پروٹیکشن آف اسلامک سوشل ویلیوز، اسلام کا معاشرتی نظام ہے وہ یہاں پہ رائج ہوگا، اسلامک سوشل ویلیوز جو ہیں اس کی باقاعدہ یہاں پہ حفاظت کی جائے گی، اور ریوائول آف سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی، کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر سے مسلمانوں کی ایک مرکزیت کا انہدام ہو گیا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی مرکزی حیثیت، مرکزیت جو ہے وہ پاکستان کی صورت دنیا کے اندر قائم ہوگی۔ تو یہ ایک ریاست کی نوعیت تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کوئی بھی آئین بنانا ہے۔ آگے بھی آئندہ بھی اگر کوئی آئین بنے گا، اس کے اندر کوئی بھی ترمیم ہوگی، تو یہ چیز فائنلائز ہے کہ قرارداد مقاصد کو سامنے رکھ کے اس کے اندر ترمیم کی جائے گی۔ قرارداد مقاصد کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تو ابھی تک جو آرٹیکل 62 اور 63 کو یہاں پہ ختم نہیں کر پائے یا اس کے اندر ترمیم نہیں کر پائے، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ قرارداد مقاصد کے ساتھ ٹکرا جائے گی اگر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 62 63 کے اندر کیا ہے کہ پاکستان کا حکمران وہ بندہ نہیں بن سکتا جس نے کبھی کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو، پاکستان کا حکمران وہ بندہ نہیں بن سکتا جو کبھی اسلام کے خلاف بات کی ہو، یا اسلام سے متصادم اس کے نظریات ہوں، یا اسلام سے منحرف ہو۔ پاکستان کا حکمران وہ بندہ نہیں بن سکتا جو بیسک اسلامک پرنسپلز اور خاطر خواہ اسلام کا نالج نہ رکھتا ہو۔ تو یہ یعنی آرٹیکل 62 63 کے اندر شامل ہے، ایک بندہ پاکستان کے اندر ایم پی اے کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اگر اس کے پاس یہ بیسک صلاحیتیں نہ موجود ہوں۔ تو یہ پاکستان کا اوور آل ریاست کا ڈھانچہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آگے کریں اس سلائیڈ کو، تو اب اس میں ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن اٹھتا ہو اور میں ریز کر دیتا ہوں، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، خود ایڈریس کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کوشچن کو پٹ کرنا ہے اور اس کوشچن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے اسٹیٹ ہے؟ اسلامک اسٹیٹ ہے، بن گئی ہے، اس کی بیس کیا ہے، کس پس منظر کے اندر پیدا ہوا، بن گیا، اس کے بعد اس کے اندر آئین کا درجہ کس کو حاصل ہو گیا، ایسے سارے معاملات ہو گئے، کہا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ ہے یا نہیں۔ چلیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے یا نہیں۔ اس کوشچن کو ایڈریس کریں۔ ٹھیک ہے جی، سارے کہہ رہے ہیں جی ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ جی اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اسلام پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اسٹرکچر تو آپ کا سارا اسلامک بن گیا۔ یعنی آپ دنیا کے اندر کوئی بھی اسٹیٹ بنائیں گے جس کو آپ اسلامک اسٹیٹ کہیں گے تو انہی چیزوں کو سامنے رکھیں گے نا۔ آبجیکٹو ریزولوشن جو تھی، یہ سب کہاں سے لیا؟ یہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب اسلامی نظام میں زندگی کو سامنے رکھ کے پاکستان کی ساری قرارداد مقاصد پیش کی گئی ہے اور منظور کی گئی ہے، یہ باقاعدہ منظور مولانا مودودی نے کروائی ہے۔ تو اسلامک اسٹیٹ تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ریاست کا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے وہ کس بیس پہ بنایا گیا؟ ٹھیک ہے جی، ہاں، یہ سارا معاملہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں ایک ڈفرنس ہے۔ یہاں پہ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں، دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ ایک ٹیریٹری ہے، اس کے اندر پاپولیشن ہے، اور اس کے اندر جو رولز اور لاز ہوتے ہیں اور جن چیزوں کی سپیریورٹی ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کے اوپر، ایک یعنی ان پاپولیشن کے اوپر، رولز کے اوپر، لاز کے اوپر، اور اس ساری کی ساری ٹیریٹری کے اوپر کوئی چیز سوورن ہوتی ہے، یعنی جس چیز کی سوورینٹی موجود ہوتی ہے اس چیز کو آپ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ پہلے عثمانیہ ایک اسٹیٹ تھی تو وہ خاندان کی سپیریورٹی تھی، تو اس کو آپ کہتے تھے کہ وہ ایک نسلی ریاست ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر سپیریورٹی کس کی ہے؟ پوری کی پوری عوام کی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری ریاست۔ ویٹو کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک بڑا ہی یعنی ایک سادہ سا اصول سمجھ لیں، جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہو وہ اسٹیٹ ہے۔ عثمانیوں کے اندر ویٹو کا اختیار کس کو تھا؟ خاندان آل عثمان کے بادشاہ کو، یا خاندان آل عثمان۔ تو وہ کیا تھی؟ عثمانی اسٹیٹ تھی، نسلی ریاست تھی۔ عباسی ریاست، نسلی ریاست۔ ویسٹ کے اندر جتنی بھی ریاستیں موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ جمہوری ریاستیں، کیونکہ جمہور کو ویٹو کا اختیار موجود ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ یہاں پہ ویٹو پاور کس کے پاس ہے؟ سوورینٹی کس کے پاس ہے؟
اسٹیٹ کے لا کے اندر کس کو سامنے رکھا گیا؟ اللہ کے پاس. تو ریاست کون سی ہوئی؟ پاکستان کی اسلامی ریاست. تو یہ ریاست ہے، لیکن یہ ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے گورنمنٹ. یہ رننگ باڈیز آف اسٹیٹ، کہ اب اس اسٹیٹ کو چلانا بھی ہے کسی نے، تو وہ ہے گورنمنٹ. کہ اس کے اندر وہ باڈیز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو اسلامی حکومت نہیں ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو قوانین بن چکے ہیں، جو سارے کے سارے، یعنی آپ دیکھیں کہ افراد اسلامی نہیں، ریاست اسلامی ہے، ریاست کو چلانے والے لوگ اسلامی. صرف یہ مسئلہ، اس چیز کے اوپر آپ نے فوکس کر. اس وجہ سے ہم یہ سارے کے سارے معاملے کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان جس پورے پس منظر کے اندر بنا ہے، جس پوری کی پوری، یعنی دیکھتے ہیں جس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان کی موومنٹ کھڑی ہوئی ہے، ٹو نیشن تھیوری کھڑی ہوئی ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کھڑی ہوئی ہے، پھر بن گیا ہے، اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت تنہا دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست پاکستان ہے، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی حفاظت آپ کے اوپر فرض ہے. یعنی یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر ویٹو پاور کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی قانون بنائیں، اس کو مذہب چیلنج کر دیتا ہے، اگر وہ مذہب سے ٹکراتی ہو وہ قانونی منظور نہیں ہوگا، وہ اس کو ویٹو کر دیا جائے گا شریع کونسل کے ذریعے سے. بنایا جائے گا تو اس کے اندر رہ کے بنایا جائے گا، تو اس کو آپ ویٹو کر سکتے ہیں مذہب کے ذریعے سے. اس کے اوپر سپیریورٹی مذہب کی ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ تک جو ہے وہ آپ کی شرعی عدالتوں کے تابع ہے، وہ شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ بھی شریعت کے خلاف جو ہے اگر کوئی قانون بنا دے تو اس کو بھی ویٹو کیا جا سکتا ہے مذہب کے ذریعے سے. تو یہ سارا معاملہ ایز این آل جو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو پوری اسٹیٹ ہے اس کی نوعیت اسلامی ہے، اور یہ علماء کرام کی بہت بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے شہداء کا خون ہے، جس کے ذریعے سے یہاں پہ آپ نے ایک دنیا کے اندر واحد اسلامک اسٹیٹ قائم کی ہے. ہاں، موجود نہیں تھی. اچھا، یہ کیا ایک بندہ اکیلا کہہ رہا ہے؟ اگلی سلائیڈ اوپن کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑے بڑے جو شخصیات ہیں ان کا جو سارا جو معاملہ ہے. یہ ذرا جو اگلی سلائیڈ کو اوپن کریں تاکہ یہ جی. اب یہ جو ڈفرینٹ اسکالرز ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، یہ دیوبند کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ریفرنس پوائنٹ ہوتے ہیں. مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب ہیں، شامع نورانی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. یہ سب لوگ پاکستان کو مسجد کی حیثیت دیتے رہے. پاکستان ایک مسجد ہے دنیا کی، پاکستان دنیا کے اندر مسجد ہے. اس کی حفاظت، اس کی مدافعت، اس کی ساری، اس کی مدد، اس کی اعانت ہمارے اوپر فرض ہے. اور ہم یہ یعنی کس ایکسٹریمزم کے اندر جاتے ہیں، جو علامہ اقبال کے اشعار تھے وہ اسی پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں، جبکہ پاکستان بھائی وطن کی بنیاد کے اوپر نہیں بنا، زمین کی مٹی کی بنیاد کے اوپر نہیں بنا، کوئی نسل کی بنیاد کے اوپر، کوئی مٹی کی بنیاد پہ نہیں بنا، بلکہ پاکستان بنانے کے لیے ایک علامہ اقبال نے وہ اشعار بولے تھے کس خاص پس منظر کے اندر کہ کوئی لوگ مٹی کی بنیاد پہ، کوئی نسل کی بنیاد پہ قوم بنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ قوم جو ہے یہ مٹی کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ نہیں بنتی، ہم اس کو مذہب کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک وطن کو بھی مذہب کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں. وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ کے پاس وطن موجود ہے، آپ اسی کے خلاف اقبال کے شعر فٹ کری جا رہے ہیں. یعنی جس کے لیے اقبال نے وہ شعر بولے ہیں، آپ اس کو یعنی اقبال کے شعر اقبال ہی کے اوپر لگا رہے ہیں. وہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں اقبال نے وہ شعر بولے تھے، اور یہی ٹو نیشن تھیوری کی بیس کے اوپر پاکستان کی قوم بھی بنی ہے، پاکستان کی ریاست بھی بنی ہے، اور اس کی نوعیت عین اسلامی نوعیت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کل کو آپ ایک ریاست بناتے ہیں تو وہ کس طرح بنائیں گے؟ اس کی نوعیت کیا رکھیں گے؟ یہی رکھیں گے نا، اس کے اندر سپیریورٹی اللہ کی ہے، اسلام سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، بن گیا تو مذہب ویٹو کر دے گا، عدالتیں، پارلیمنٹ، سینٹ، سب کچھ اسلام کے تابع ہوگا، قانون اسلام کے تابع ہوگا، سب چیزیں اس کے تابع ہوں گی. یہی رکھیں گے نا ریاست کی نوعیت. ریاست کا نام بھی یہ ہوگا، اس کے اندر اسلامی جمہوریت ہوگی، انسان کی حیثیت خلیفہ کی ہوگی. یہ سب کچھ کریں گے نا آپ. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ کیا کر لیں گے؟ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ ایک ریاست تشکیل دے دیں گے. اس کے بعد اگر اس کے اندر وہ کام نہیں ہو پاتا تو آپ اس کے اندر قصوروار اس سسٹم کو، اس ریاست کی نوعیت کو نہیں، افراد کو سمجھیں. تو وہ جو رننگ باڈیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ، وہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو لوگ جن لوگوں کی ہوئی تھی.
بس یہ مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے، دنیا کے اندر ایک مسجد کی حیثیت رکھتی. پاکستان دنیا کے اندر ایک مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، خلافت عثمانیہ کی ریپلیسمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. کہتا ہوں عثمانیوں کی خلافت سے بہتر ہے. ان کی بنیاد تو نسل تھی، اس کی بنیاد مذہب ہے. تو اس کو اب ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے دل و جان کی بازیاں لگاتے پھرتے ہیں، اور انہیں ان کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں آپ یہ ویو رکھتے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، آپ پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھیں، اور پھر اسکالر ویوز دیکھیں اس کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ پاکستان دنیا کے اندر اسلامی ریاست ہے، اور واحد اسلامی ریاست ہے. کس پس منظر کے اندر بنی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس سارے معاملے میں آپ اب اس چیز کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کریں کہ آیا ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے یہاں سے مجاہدین بھیجے ہیں بنگلہ دیش کے اندر پاکستان بچانے کے لیے، کہ بنگلہ دیش موومنٹ چلی ہے تو باقاعدہ یہاں سے مجاہدین کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے لڑیں پاکستان کو بچانے کے لیے انڈیا کے خلاف. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ایک اور صاحب تھے. اچھا جی، 1 منٹ رہ گیا، اس کو اگین جوائن کر لیجیے گا، اور 5-10 منٹ کا زیادہ سے زیادہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے کوشچنز لے لیں گے انشاءاللہ. تو ایک اور یہاں پہ حضرت تھے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. تو وہ حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب، تو وہ جماعت الاحرار چلا رہے تھے، اور 50,000 کے قریب مجاہدین انہوں نے تیار کر کے پاکستان کو دیے تھے انڈیا کے خلاف لڑنے کے، پاکستان کی حفاظت کے لیے. مولانا مودودی نے البدر اور الشمس بنائی تھی پاکستان کی حفاظت کے لیے. آج یہ لوگ یعنی جو خلافت کا نام لیتے ہیں اور لے کے یوں ہی بات کر جاتے ہیں بڑی آسانی سے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو اس ریاست کے اندر گورننگ باڈیز یا رننگ باڈیز سے اختلاف ہے تو ڈزنٹ مین کہ آپ ریاست کو توڑ دیں. توڑ کے کہاں پہ جائیں گے؟ آپ ہجرت کر جائیں، جہاد کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. کیسی باتیں کرتے ہیں یہ؟ آپ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ریئل ورلڈ کے اندر قدم رکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست ہے. اس کا سٹرکچر، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ایک مکمل طور پہ اسلامی ہے. ہاں، اس کے اندر لوگ جو ہیں جس کو چلا رہے ہیں وہ ہم ہی میں سے اوپر گئے ہیں، وہ اسلام لوگ ابھی اس سارے معاملے میں اس چیز کو بڑا ہمارے سامنے سینٹرلائز کرتے ہیں کہ نیشنلزم کفر ہے، نیشنلزم یہ ہے وہ ہے. یہ ایک بالکل ایک بے تکی سی بات ہے کہ یار پاکستان تو بنا ہی نیشنلزم کے خلاف تھا. جو کلچرل نیشنلزم ہے، یا وطن کی بنیاد کے اوپر نیشنلزم ہے، یا نسل کی بنیاد کے اوپر نیشنلزم ہے، پاکستان تو بنا ہی اس کے خلاف. اور دنیا کے اندر ساری قومیں اسی کے تحت بن رہی تھیں، اور پاکستان دنیا کے اس ایجنڈے کو توڑ کے ایک اس طریقے سے ایک مسلم آئیڈینٹی کا ایک الگ ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے دنیا کے اندر بنا تھا، اسی نیشنلزم کو توڑ کے. پھر کہتے ہیں کہ پیٹریوٹزم. یار دیکھیں، آپ کے پاس کوئی یہ آپ پاکستان سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہاں پہ یہ کوئی اس کی زمین ایسی ہے یا نسل ایسی ہے. پاکستان کی بیس کیا ہے؟ یعنی آپ انڈیا کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیس یہ ہے، ان کی مٹی ہے. آپ مصر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیس ان کی نسل ہے. آپ فارس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیس ان کی نسل ہے. آپ عرب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیس ان کا وطن ہے. اب پاکستان کے بارے میں یار کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم نیشنلزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان کی بیس کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کی بنیاد کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. نیشنلزم ایک بیس کے اوپر ہوتا ہے. تو کیا بیس ہے اس کی؟ اسلام ہے. تو اگر آپ مسلم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو جس اقبال کا شعر آپ ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں، یہ اس نے مسلم نیشنلزم کے اوپر یہ شعر بولا تھا، اسی کی سپورٹ میں یہ شعر بولا تھا. بلکہ مسلم نیشنلزم تو باقاعدہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور اسلامک نیشنلزم مسلمانوں کی قومیت یا اسلام کی قومیت، یہ آپ کو اس سے تو اختلاف نہیں ہوگا. تو پاکستان کی بیس ہی اسلام ہے. ہماری قوم کی ایک بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے. ہم اسلامی قومیت ہے ہماری. ہم مسلم نیشنلزم کے پائنیئر ہیں. تو آپ کو یوں ہی یعنی بس ایک نیشنلزم سے ایک قسم کی چڑ ہے. وہ دنیا کے اندر جو کلچرل نیشنلزم چل رہا ہے، یا
انڈین نیشنلزم چل رہا ہے یا وطن کا نیشنلزم ہے یا نسل کا نیشنلزم ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن جو نظریے کا نیشنلزم ہے تو باقاعدہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتے ہیں؟ تو باقی یہ بات ہے کہ آپ نے جب ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ لو جی جہاں یہاں پہ وہ کون سا کام اسلام کے مطابق ہو رہا ہے. جناب وہ بات یہ ہے کہ ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے. ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے. حکومت جو ہے، وہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر 4 سال بعد بدل جاتے ہیں، اب تو ہر 3 سال بعد بدل جاتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ ریاست کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے. ریاست بالکل ایک الگ چیز ہے، ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ وہیں پہ رہتی ہے. حکومت بدل جاتی ہے بار بار. تو اس لیے حکومت کو سامنے نہ رکھیں، ریاست کو سامنے رکھیں. ہم نے ریاست کو سامنے رکھ کے انہیں ابھی تک سپورٹ کیا ہے، اور آئندہ باقی اگر جو اس کے بارے میں کوئی سوال موجود ہے تو کر لیں. جی ایسے ہی ہے، یہ جو معاملہ ہے کہ حکمرانوں کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے وہ ریاست ہی کو اس کا ٹھہراتے ہیں. تو یہ علم کی کمی ہے باقاعدہ، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے، ایک سیپریٹ وجود ہے. گورنمنٹ ایک سیپریٹ وجود ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا جی، کوئی کوشچن ہے کسی قسم کا وہ کر لیں، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہے وہ بھی کر لیں. آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بات ہے وہ سامنے رکھ لیں. اوکے جی، چلیں ٹھیک ہے جی. اگر نہیں ہے سوال تو ٹھیک ہے جی. باسط بھائی کوئی سوال ہے تو بتا دیں، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کی طرف سے یا اور کسی ساتھی کی طرف سے تو اس کو دیکھ لیں. باقی جو ساتھی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں یا ہاں جی کریں جی، باسط بھائی پھر سوال کریں جی. سوال ہیں تو اوپن کریں مائک تو کریں سوال. چلیں ٹھیک ہے جی، ان کو آپ یہ آ، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو دیکھ لیں. باقی آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اسٹیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، تو سب سے جو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے نا، جس کو آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست اور حکومت کا فرق اس کے سامنے بتائیں. جی ریاست اور حکومت کے اندر ایک فرق ہے. ریاست کو آپ ایک الگ چیز سمجھیں، حکومت کو ایک الگ چیز سمجھیں. تو اس لیے ہم ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے. اس طرح سے بات کریں. جو یہ ایک نیریٹو ہے، لوگوں کو اس فرق کا نہیں پتا. تو مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس چیز کو سامنے کیا تھا، رکھا تھا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ریاست مسلمان ہو گئی ہے. اب یہ ریاست کی حیثیت ہمارے لیے ویسی ہے جیسے ایک مسجد کی حیثیت ہے. ریاست کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مسلمان نہیں ہے. آپ اس کو قتل کر دیں، مار دیں، یہ کر دیں، اس کے اوپر حملہ کر دیں. اس لیے اب یہ ریاست مسلمان، اس نے کلمہ پڑھ لی. تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس طرح سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، تو یہ تو سعودی عرب کے نام کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، یہ کسی بھی دنیا کے ملک کے نام کے ساتھ نہیں ہے. اس کے لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بارے میں جو کوشچنس پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو ان کو کلیئر رہنا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر، اس چیز کے بارے میں کہ قدر کرنی چاہیے باقاعدہ. ہم جس جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ریاست میں پیدا کیا ہے، اور ہم اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک مرکز بن سکتے ہیں. کہ ہماری تو نوعیت، ہماری بنیاد، ہمارا نظریہ وہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہم ایک اسلامک رینیسنس کی ایک نئی موومنٹ پاکستان کے ذریعے سے کھڑے کر سکتے ہیں، اسلام کا مرکز بن سکتے ہیں. موجود بھی ہے، اسٹرکچرلی موجود ہے، لیکن عملی طور پہ موجود نہیں ہے. تو آپ اس کو عمل میں لا کے عملی طور پہ دنیا کے اندر اسلام کا ایک مرکز بنا سکتے ہیں. اس لیے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تو شاعر خلافت کی باتیں سن لی، وہاں سے سن لی، ڈاکٹر اسرار سے سن لی،
اس کے بعد جو ہے وہ 2-4 باتیں سن کے فوراً جناب فتوے دینا شروع کر دیے. تو اس لیے ان کو اگنور کریں اور انشاءاللہ اپنے جو کام ہے اس کے اوپر فوکس کریں. ہم اس باڈیز کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو سارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں. اسٹیٹ آلریڈی اسلامائز ہے. اسٹیٹ کے اندر کے سسٹم کو انشاءاللہ ہم نے اسلامائز کرنا ہے, گورنمنٹ کو اسلامائز کرنا ہے, تو ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.